بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہم سورج چاند ستارے لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حسب معمول حاضر خدمت ہے، اور آج کے پروگرام میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی معروف کیو ٹی وی کے بہت معروف مذہبی اسکالر اور آپ کے جانے پہچانے مشہور و معروف عالم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے پروگرام کے آج جج بھی ہیں اور مہمان خصوصی بھی ہیں۔ السلام علیکم مفتی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی ماشاءاللہ پروگرام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مفتی صاحب، اس پروگرام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایج گروپ ہے اس میں ماشاءاللہ صلاحیتیں سیکھنے کی سمجھنے کی بہت اچھی ہوتی ہیں، تو ہم نے پروگرام میں بنایا کہ ان بچوں کو تقریر سکھائی جائے ماشاءاللہ، چونکہ فن خطابت ہمارا ثقافتی اور مذہبی ورثہ بھی ہے، اور خطابت جو ہے بہت اہم چیز ہے، اور آج کل تقریر کا کلچر ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے چاہا چھوٹے بچوں سے شروع کریں، جب یہ بڑے ہوں گے ہماری عمر تک پہنچیں گے تو بہت بڑے خطیب ہو چکے ہوں گے۔ جی بالکل، جس طریقے سے آپ سکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک خطیب اور خطیبہ بنیں گے۔ خطیبہ بنیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے گا ہم نے کیا بچے جمع کیے، کتنی اچھی تقریریں یہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے پروگرام بہت اچھا، اور آج کا پروگرام جو ہے ناظرین یہ خصوصی طور پر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر ہم منعقد کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے بچے آج تقریریں کریں گے۔ میں بالکل آپ کے اور بچوں کے درمیان نہیں آنا چاہتا زیادہ دیر تک، پہلے آپ کو تقریریں سناتے ہیں، ہم تو باتیں کرتے ہی رہیں گے، پھر بعد میں مفتی صاحب سے بھی باتیں کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے ننھے منھے مقرر یا خطیب کہیں آپ، میں تو خطیب ہی کہوں گا، ظاہر ہے ہمارا سکھانے کا پروسیس ہے۔ عبدالسمیع ان کا نام ہے اور یہ امیر المومنین کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آئیے عبدالسمیع۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری سیرت سے کچھ واقعات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اپنی مثال آپ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جہاں عدل و انصاف کا بول بالا کیا، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے سرتوڑ کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے رات میں اکیلے نکل جاتے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے، ارد گرد کی بستیوں کی طرف نکل جاتے، وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے۔ اگر کوئی کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتا تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی مشکل دور فرماتے، اسے پریشانی سے نجات دلاتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کے لیے نکلے تو مدینے سے 3 میل دور ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو روتا دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی تو اس عورت نے کہا کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں ملا ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر یہ ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں ہانڈی میں پانی ڈال کر پکا رہی ہوں تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، مدینے میں آ کر آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اسے میری پیٹھ پر رکھ دو، تو خادم نے عرض کی کہ یہ سامان اٹھا کر میں چلتا ہوں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سامان اٹھا کر لائے اور اس عورت کے آگے رکھ دیا۔ اس نے آٹا گوندھا، ہانڈی چڑھائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ بچوں نے کھانا خوب سیر ہو کر کھایا۔ بچے کھانا کھا کر خوشی سے اچھلنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا کہ کہیں دور دراز سے قافلہ آیا ہے اور شہر کے باہر اترا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی پہرے داری کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ شہر کے باہر ایک قافلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، امیر المؤمنین آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ شہر کے باہر ایک قافلہ آیا ہے، لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، آؤ ہم چل کر پہرا دیں۔
پھر وہ دونوں پوری رات پہرا دیتے رہے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو راستے میں ایک عورت ملی. اس نے عرض کی کہ امیر المؤمنین میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میرے بچے چھوٹے ہیں, میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں اور نہ ہی کوئی جانور ہے جس کا دودھ پی سکے. جب اس عورت نے اپنی بات ختم کر لی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے. گھر پر اونٹ بندھا ہوا تھا. آپ نے اونٹ پر کھانے پینے کی اشیاء لاد دی اور وہ اونٹ جا کر اس عورت کو دے دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دوسروں کا مددگار بنا دے, آمین. بھائی ادھر آئیے عبد السمیع, دیکھیے مفتی صاحب ماشاءاللہ دیکھیے ذرا, چھوٹی عمر میں بڑی باتیں کی, چھوٹی عمر میں بڑی باتیں. اور میں ان کی تقریر میں تلفظ کی غلطی ڈھونڈتا رہا ہوں, میرا قلم میرے ہاتھ میں رہ گیا. انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا, اتنی اچھی, شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے تشریف رکھیے. اچھا بھائی, تقریر آپ نے سنی. اب یہ بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ دوسرے خلیفہ تھے. شاباش. اچھا مجھ سے دوسری تقریر آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک طالبہ ہیں بہت پیاری سی, سمن عبد القیوم. آئیے سمن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری اور سادہ زندگی سے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند شان, اونچی مقام, مرتبہ اور رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تواضع و انکساری اور سادہ مزاجی کا پیکر بھی بنایا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت و شان اور رعب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیسر و کسرہ کے حکومتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا. دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع و انکساری اور سادہ مزاجی کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر پانی کی مشکیں بھر کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے, غلاموں کی سواری پر سوار ہو جاتے, سادہ فرش پر آرام کر لیتے. ایک مرتبہ قیصر روم نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان کے حالات و خیالات اور انتظامات سے واقفیت حاصل کرے. جب وہ قاصد مدینہ منورہ پہنچا, اس نے لوگوں سے دریافت کیا, تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا, ہمارا کوئی بادشاہ نہیں, ہاں ہمارا ایک امیر ہے, وہ اس وقت شہر سے باہر ہے. جب وہ قاصد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں گرم ریت پر آرام فرما رہے ہیں. اس نے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کا امیر خلیفہ اس قدر سادہ اور بے خوف سو رہا ہے. اس نے یہ دیکھ کر کہا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کرتے ہیں, اسی وجہ سے اس وقت بے خوف سو رہے ہیں, اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے, اسی وجہ سے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایام خلافت میں سر پر چادر ڈال کر باہر نکلے اور غلام کو ایک گدھے پر سواری پر سوار جاتے دیکھا تو چونکہ آپ تھک گئے تھے اس لیے اپنے ساتھ بٹھا لینے کی درخواست کی. وہ غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اپنی سواری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں تمہیں اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دے سکتا, تم جیسے سوار تھے سوار رہو, میں تمہارے پیچھے سوار ہو جاتا ہوں. اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان دیکھ کر حیران ہو گئے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے پیچھے. سفر شام کے موقع پر بعض مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمتی لباس, گھوڑے پیش کیے کہ شام کے غیر مسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سوچیں گے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کے بدولت ملی ہے, یہ میرے لیے بس یہی کافی ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شہر میں داخل ہوئے کہ سواری پر غلام سوار تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے. خود پیادہ ہے سواری پر غلام شیخ ہیں, خود پیادہ ہے سواری پر غلام شیخ ہیں, کس نے ایک تمثیل قائم کی اور ایسے عام کی, وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. شاباش سمن, شاباش, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے بھائی ادھر آؤ, کتنی پیاری بچی ہے بیٹا. اتنی اچھی اتنی بڑی تقریر میں
माशाल्लाह बच्चों का कॉन्फिडेंस, और मैं तो इनके इदारे को, स्कूल को भी मुबारकबाद देता हूँ, इतनी अच्छी तैयारी तकरीर की। बेटा दो चीज़ें से देखो, तुमने कहा था कैसरो कसरा, कैसरो किसरा। अच्छा, मुश्के नहीं होता लफ्ज़, क्या होता है? मशके होता है। और सफ़र नहीं होता, क्या होता है? सफ़र। ठीक है, शाबाश, ये कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा है, चलो शाबाश। अच्छा भाई, तकरीर सुन ली भाई, आप इनको दें ज़रा माइक के लिए। क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार। अब मुसलमानों के कितने खलीफा हैं? 4। कौन कौन से नाम पता है? सुनाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो इसकी समन की तकरीर हुई, तो समन ने तकरीर में जिन वाक़यात का तस्करा किया, मैं बच्चों को आपको बता रहा हूँ। देखें कितने बड़े अमीरुल मोमिनीन, कितनी बड़ी सल्तनत, इन मुसलमानों की सबसे बड़ी कैसर व किसरा जैसे बड़ी सल्तनतें जो हैं वो मुसलमानों के हिस्से में थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो निज़ाम हुकूमत कायम किया, आज के जदीद दौर में तमाम निज़ाम हाय हुकूमत जो हैं वो उसकी ही सिलसिला है, आज तक कोई तब्दीली नहीं आ सकी। और जो काम हज़रत उमर के ज़माने में फलाही नौयत के, जैसे बच्ची ने भी कहा था, कहता वो ज़मीन में सो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची ने और इससे पहले बच्चे ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की, इस पर तो मैं गुफ्तगू बाद में करेंगे, ज़ाहिर रिजल्ट बनना है भी तो आपकी तरफ से। अच्छा, जो आपने इशारा किया कि जिन वाक़यात का जिक्र यहाँ पर हुआ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस प्यारे सहाबी के लिए क्या अल्फाज फरमाए कि लौ काना बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो लकाना उमर बिन खत्ताब, तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी बनाकर भेजा गया हूँ। यानी आप बहुत सी खुसूसियात के हामिल हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि इंसान होने के नाते जो इंसानियत आपने आगे कन्वे की है, लोगों को सिखाई है, यानी सिर्फ मुसलमानों की मदद नहीं फरमाई, सिर्फ मुसलमानों की खिदमत नहीं फरमाई, इंसानियत की खिदमत भी फरमाई है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक गैर मुस्लिम वो भीख मांग रहा था, तो आपने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप बैतुल माल गए और उससे ये फरमाया कि तेरी जवानी में तू हमारे काम करता रहा, अब तुझे बुढ़ापे में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। बैतुल माल तशरीफ़ ले गए और आपने उसका माहाना खर्च जो है वहाँ से बंधवा दिया, यानी माहाना उसे खर्च मिलता रहे, उसकी एक तरीके से पेंशन हो गई। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखें कि अगर आज कोई भी दौरे जदीद में अच्छी हुक्मरानी चाहता है, अच्छा हाकिम बनना चाहता है, ये नहीं हो सकता कि वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी किए बगैर अच्छा हाकिम बन जाए। मुमकिन नहीं है। बल्कि मैं इसको यूँ कंक्लूड करूँगा कि दिन में फ़ैसले करना, रात में एक हिस्सा इबादत करना, अल्लाह की बारगाह में आहुजारी करना, मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिरना, घूमना खिदमत खल्क़ के लिए, अपनी अहलिया मोहतरमा को एक आम खातून के लिए कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, दाई बना देना, तुम जाओ दाई बना देना उसे। तो ये तमाम चीज़ें, और फिर फरमाना कि नहर फुरात के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो उसकी बास पुरस कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुझसे करेगा। इसीलिए मतलब मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों ने ये लिखा कि अगर दीन इस्लाम में एक और उमर होता तो आज इस्लाम के अलावा कोई और दीन ना होता। नाज़रीन मोहतरम, ये बच्चों के प्रोग्राम में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और ये प्रोग्राम तो बच्चों का है, लेकिन जो वाक़यात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मुफ्ती साहब ने फरमाए हैं, ये बड़ों के सुनने के हैं, बड़ों के समझने के हैं। काश अल्लाह ताला जो है हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामलात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाएगा। बहरहाल मुफ्ती साहब, बग़ैर किसी कमेंट्स के एक तक़रीर आपको और सुनवाता हूँ। एक बच्ची है हमारे साथ, बीवी आमना। बिल्कुल, ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी तक़रीर होगी। आइए आमना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज जिस अजीम शख्सियत के बारे में आपके सामने इज़हार ख्याल करने जा रही हूँ
وہ عالم اسلام کے وہ بزرگ شخصیت ہیں جسے سب فاروق اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور آپ فاروق اعظم کے خطاب و لقب سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو غلبہ شوکت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سر بلند عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب الصلوۃ والسلام کی دعا کو حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول فرما کر آپ کو مراد رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ نہایت مجبوری اور بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں وہ کھل کر ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، انہیں اپنا مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی حالت بدل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جا کر بیت اللہ کے گھر میں نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلے میں حضرت دربار نبی سے فاروق اعظم کا خطاب عطا ہوا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر تھے، کسی دشمن کی اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کافر اور مشرکین کے درمیان سے جا کر خانہ کعبہ میں انتہائی اطمینان سے طواف کیا اور پھر نماز ادا کی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار اور مشرکین سے پکار کر کہا، جس کو مقابلہ کرنا ہو مکہ سے نکل کر آ جائے اور مقابلہ کر لے۔ کسی کی اتنی ہمت ہے کہ میرا راستہ روک سکے؟ کوئی مقابلے کے لیے نہ آ سکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شان اور بہادری کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شان، جرأت اور ایمانی اور عدل و شجاعت کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ادھر آؤ بھائی، آمنہ، تقریر تو بہت اچھی تھی بیٹا، آپ نے تیاری اچھی نہیں کی تھی، ہے نا؟ مکہ سے روانہ ہوئے تھے، مدینہ سے تھوڑی، مکہ سے مدینہ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تقریر بہت اچھی، جوش بہت ہے، ہاتھ وات بہت چلائے، مطلب ہاتھ وات خوب چلائے، زبان بھی خوب چلائی ہے، لیکن تھوڑی سی محنت۔ شاباش، بہت اچھا، شاباش۔ بچوں، آپ کو کیسی لگی تقریریں؟ بہت اچھی لگی۔ مفتی صاحب، آپ کو بچوں کی تقریریں کیسی لگی؟ ماشاءاللہ سب پروگرام کے نام کی طرح چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب نے اچھی تیاری بھی کی، لیکن جب امتحان کا وقت ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی کو فرسٹ سیکنڈ ٹھہرانا ہوتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہمیں انعام تو 3 ہی دینے ہیں، اب انہی میں سے آگے پیچھے کرنا ہے۔ کچھ تقریریں سب کی بہت اچھی ہوئی۔ سب سے پہلے جو میرے خیال پہلے تیسرے انعام سے ہم اناؤنس کریں گے، تیسرے سے کریں، ہاں، ورنہ تھوڑا سسپنس تو رہنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، جو بی بی آمنہ نے جو آخر میں کی ہے، تو انہوں نے جو تقریر فرمائی تو ایک تو مواد تھوڑا سا، مطلب تقریر اچھی تھی، مواد تھوڑا کم تھا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ تلفظ میں کچھ کمی تھی۔ رضی اللہ عنہ مرد کے لیے جس طرح انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، انہا نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ یعنی تقریر بہت اچھی فرماتی رہی، لیکن اعتماد میں کچھ کمی تھی، بار بار اٹکتی، ہاں، وہ تیاری نہیں ہوئی صحیح سے۔ تو ان کو جو میں نے نمبر دیے ہیں، کل ملا کر ان کو نمبر دیے ہیں 19 دیے ہیں، تو یہ پھر تیسرے نمبر پہ آ گئی نا؟ جی، سمجھ لیجیے۔ اچھا، ایک جو بچی نے تقریر کی جن کا نام میرے خیال سے سمن عبد القیوم ہے، اس بچی نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی، مواد بھی تھا، تلفظ بھی ماشاءاللہ اچھا تھا اور اعتماد بھی، لیکن تلفظ اور اعتماد میں اتنا وہ مطلب ایک اوور کانفیڈنٹ ہو، ہاں، تھوڑا اوور کانفیڈنٹ بھی تھی اور کچھ کمی رہی، مواد ان کا بہت اچھا تھا، تو ان کو میں نے نمبر دیے ہیں 20 نمبر کل دیے ہیں میں نے۔ اچھا، گڈ۔ لیکن آج جو ہے نا وہ چھوٹا سب سے جیت گیا ہے۔ سمن سیکنڈ نمبر پر آئے، اچھا چھوٹے۔ اچھا، تینوں بیٹا ادھر آ جائیے۔ آمنہ آپ بھی آئیے۔ میں کروں کہ میں اس کی غلطی ڈھونڈتا رہا، آ جاؤ آ جاؤ، اس بچے نے موقع نہیں دیا۔ سمن آپ بھی آئیے، آمنہ آپ بھی آئیے بھائی، ماشاء اللہ۔
یہ اتنے سے قد پہ تم بھی قیامت شریر ہو. کیا اچھی تقریر کی ماشاءاللہ. بھائی فرسٹ پرائز آیا ناظرین ہمارے بچوں کو. تو مفتی صاحب آپ ایسا کیجئے ان کو ایک یادگاری ہم سرٹیفکیٹ دیں گے, یہ زندگی بھر اپنے ساتھ رکھیں گے. یہ آپ پہلی تقریر کی نا آپ لوگوں نے, پہلی تقریر کی, تو اس کو تو سنبھال کے فریم کروا کے رکھے گا کہ یہ کیو ٹی وی کی پہلی تقریر میں میں نے انعام جیتا ہے. یہ مفتی صاحب آپ اپنے ہاتھ سے یہ عبدالسمیع شاباش, یہ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے. شاباش شاباش. ادھر آ جاؤ میرے پاس, ٹھیک ہے. اب جو ہے سمن آپ آئیے. یہ سمن ہے, سمن کا جو ہے دوسرا انعام ہے. جی جی. تو سمن یہ دوسرا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ مفتی صاحب سے لیجیے آپ. اور جناب بی بی آمنہ, تمہارا انعام جو ہے مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب نے چھپا کے رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ لو اپنا, صحیح ہے سرٹیفکیٹ, صحیح ہے. تو ناظرین محترم یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم سورج چاند ستارے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ہم نے یہ پروگرام کیا تھا. اس میں ہمارے بچوں نے تقریریں کی. میں شکر گزار ہوں اپنے ممتاز مذہبی اسکالر مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا. آپ تشریف لائے, بچوں کی حوصلہ افزائی کی, اور مجھے بہت اچھا لگا میرے پروگرام میں. کہ تھوڑا میں جسارت کروں گا, میں بھی آپ کا اور ان بچوں کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ پہلے بڑوں کے بھی اینکر تھے, معروف تھے, اور بچوں کی بھی ماشاءاللہ بچوں کے مابین بھی معروف ہیں. ہم نے ان بچوں کو بولنے سکھانے کا بس ایک پلان کر لیا کہ ہم انہیں بولنا سکھائیں گے انشاءاللہ. زندگی بخیر رہی ناظرین محترم. تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.